چین نے بہت تیزی سے ترقی کی، تجربات سے استفادہ چاہتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پنجاب میں چین کے اشتراک سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے، پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں مصروف دن، شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا دورہ، کلاس روم میں مصنوعی ذہانت سکھانے کے جدید طریقہ کار کا مشاہدہ کیا، طلبہ کی AI تخلیقات کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کو چین کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں خصوصی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول کے بجٹ، نصاب اور طریقہ تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیراعظم کا اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی رپورٹ پر اظہار اطمینان، کہا کہ معاشی ٹیم کی محنت کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے، بیرونی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا۔ یہ رپورٹ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے مثبت پیغام ہے، عوام کو ریلیف پہنچانا ہماری ترجیح ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پٹائی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے سماعت کی۔ کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھیں، نیب ترامیم کی روشنی میں کیس FIR کو منتقل کیا گیا، مزید سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ جلاؤ گھیراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج مناظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا، سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ 2013 میں PTI کی خیبر پختونخوا میں حکومت کالعدم TTP کی مدد سے بنی تھی، بانی PTI کے سابق میڈیا کوارڈینیٹر جاوید بدر کا دعویٰ، کہا کہ بانی PTI نے الیکشن میں سپورٹ کرنے کی ڈیل کی تھی، جس کے تحت کالعدم تنظیم صوبوں میں ہمارے علاوہ کسی پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دے گی۔ بانی PTI نے مجھے تمام پارٹی رہنماؤں کو TTP کے خلاف بیان دینے سے منع کرنے کا کہا تھا۔ 9 مئی کو بھولنے کے لیے آپ نے 24 نومبر کی ہے، بھولا نہیں جائے گا۔ کوئی ایسے مذاکرات جس میں مجرم بھی شامل ہو، جو فیض اور اس کے گٹھ چوٹ سے جو اس پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ PTI کی جانب سے مذاکرات کا اعلان فیض حمید کو بچانے کے لیے ہے۔ کیا اب چور نہیں رہے جو مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کسی مجرم کو بچانے کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سینیٹر طلال چودھری کا تحریک انصاف کو جواب، سینٹ سے اظہار خیال میں کہا کہ آج 9 مئی کو بھولنے کا کہتے ہیں، کیا اس لیے 24 نومبر کیا؟ اب کس بات کی مفاہمت؟ پہلے اپنے رویے کو دیکھیں۔ آپ نے سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے اور ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں۔ آپ ملک کے باہر جا کے ملک کے باہر کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پاکستان کی ریپوٹیشن سے۔ ٹو می دیٹ از انفارگیویبل، ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی دیٹ از انفارگیویبل۔ پہلے آپ قوم سے معافی مانگیے، آپ نے کیا کیا ہے۔ PTI کے ناجائز طریقے سے فیضیاب ہونے کا وقت گزر چکا، انہوں نے 9 مئی کو جو کیا وہ کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کیا، ریاست پر حملہ کیا، سول نافرمانی کی کال دی۔ سینیٹر شہری رحمان کا ایوان بالا میں اظہار خیال، کہا کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کو آزادی نہیں سمجھتے، آپ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ بشرا بی بی اچھے بچوں کی طرح خاموش ہیں، 26 نومبر کو جو ڈی چوک فتح کرنے آئی تھیں، آج صحافیوں کے سوالوں پر ایک لفظ نہیں بول سکیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ PTI کا انقلاب فرام ہوم مہینے میں ایک بار انگڑائی لیتا ہے، ریاست ریٹ قائم کرتی ہے تو انقلاب دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ مدارس بل پر ایک بار پھر اعتراض دور کرنے کے بعد دوسری بار اعتراض کیوں کیا گیا؟ آئینی ترامیم کے بعد بل پر دستخط کو کیوں روکا گیا؟
سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا صدر مملکت سے شکوہ، کہا کہ علماء سے ہماری کوئی شکایت نہیں، شکایت صرف صدر مملکت سے ہے۔ ہمارے علماء کرام دانشمندی کا مظاہرہ کریں، جنہوں نے بل بنایا وہی آپ کو اکسا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی کراچی میں چین کے کاروباری وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ گوادر پورٹ کو تجارتی اور اقتصادی ہب کے طور پر ترقی دینا میرا ویژن تھا۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہے گا۔ چینی وفد کا میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، شجیل میمن، مرتضی وہاب اور قاسم نوید قمر نے بھی ملاقات کی، صوبے کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ K4 کی توسیع کا کام 30 دسمبر سے شروع کیا جائے گا۔ عالمی بینک سندھ حکومت کو اپنے حصے کے فنڈ جاری کرے، چاہتے ہیں کہ K4 کی توسیع کا کام تیزی سے کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ورلڈ بینک کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس میں گفتگو، ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی فنڈز مہیا کرنے کی یقین دہانی۔ ہم ان کو موقع دیں گے، ان کے لیے اکیڈمیز بنائیں گے، ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دیں گے، ان کو اچھے کوچز دیں گے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو دیں گے تبھی یہ لوگ آگے آ کے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکیں گے اور وہاں پہ آ کے پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں گے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جتنا کام پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا نیشنل ویمن والی بال ٹورنامنٹ کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ خواتین کے ایونٹس کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ لاہور میں ایک بار پھر اسموگ کی بدترین صورتحال، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 285 ریکارڈ۔ پنجاب میں نان زگ زیگ بھٹوں اور آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کے خلاف آپریشن تیز۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فضائی آلودگی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ چین کے انسداد اسموگ اقدامات مثال ہیں۔ چین کی طرح اسموگ کے خلاف ہم بھی برسر پیکار ہیں، ہر سطح پر اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا تمام وزرائے اعلیٰ کو واجب الادا بجلی بلز پر خط، صوبوں کے ذمہ واجب الادا بلوں کی ادائیگی پر زور، لکھا کہ صوبائی محکمے بلز ادائیگی میں غفلت برت رہے ہیں۔ واجب الادا بجلی کے بلز کی وجہ سے توانائی کے شعبے میں اصلاحات متاثر ہو رہی ہیں۔ وزرائے اعلیٰ فوری طور پر بجلی کے بقایا جات کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ 2022-23 میں 5 IPPs کو کیپیسٹی ادائیگی سے 50% زائد رقم ادا کی گئی، انہیں 188 ارب روپے دیے گئے۔ سینٹ میں تفصیلات پیش۔ وزارت توانائی کے مطابق چین پاور ہب جنریشن کو 94 ارب کروڑ، پاور کمپنی کو 34 ارب دیے گئے۔ نیلم چہلم ہائیڈرو کمپنی نے 34 ارب وصول کیے۔ گزشتہ سال بھی 12 IPPs کو کیپیسٹی سے 50% زائد رقم ادا کی گئی۔ – 2050 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% تک ہونے کا امکان، مہنگائی کم ہو کر 10% تک آ جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق IMF فنڈ سہولت پروگرام کے بعد مالیاتی استحکام آیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے ایک اور تاریخ ساز دن، کاروباری ہفتے کے چوتھے روز زبردست تیزی، 100 انڈیکس 4 حدیں عبور کر گیا۔ مارکیٹ 3370 پوائنٹس کے اضافے سے 1,14,180 پر بند ہوئی۔ وفاقی حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام کا فیصلہ واپس لے لیا۔ مناسب قانون سازی نہ ہونے، اختیارات اور محدود وسائل کے باعث فیصلہ واپس لیا گیا۔
वजारत IT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल के तौसीब पसंद मंसूबे के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट से मंजूर। PP सेनेटर शहरी नवान की जानिब से पेश की गई करारदाद में फ़लस्तीन, शाम और लबनान पर इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। मतन में कहा गया है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। शाम में इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान गज़ा में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि आलमी बिरादरी गज़ा में इंसानी अलमिया का नोटिस ले, निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद किया जाए। शाम के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-बशीर का बैरून मुल्क मुकीम शामी पनाह गुज़ीरों को वापस लाने का फैसला। साबिक़ हुकूमत के दौर में सैकड़ों कैदियों के लवाहिकीन अब भी प्यारों की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने शिमाली शाम में बिगड़ते हुए हालात पर खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय पुलिस का श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में शहीद सैयद अली गिलानी के घर पर छापा। हुर्रियत रहनुमा की कुतुब और दस्तावेज़ात कब्जे में ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा। पुलिस ने ताला तोड़कर अहम दस्तावेज़ात जब्त कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल। कैटेगरी की तजदीद का ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा। PSL मैचेस 8 अप्रैल से 19 मई 2025 तक खेले जाएंगे। और छोटी बड़ी रंग बिरंगी नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच गया। पेशावर में लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। रैली 5 दिसंबर को कराची से रवाना हुई थी। शुरका ने सक्खर, मुल्तान और लाहौर में पड़ाव किया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।